الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحب کے بارے میں ہم باتیں کر رہے تھے تو انہی باتوں کو آگے لے کے چلتے ہوئے آج کی نشست میں کچھ باتیں جو یاد آتی جائیں گی وہ کرتے جائیں گے۔ تو حضرت صاحب کا یہ معمول مبارک تھا کہ ان سے جب بھی کوئی آخرت کے بارے میں بات ہو یا اللہ کے رسول کے بارے میں بات ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک دم حضرت صاحب حشاش بشاش ہو جاتے تھے اور ایک دم پتہ لگتا تھا کہ ان کی طبیعت میں ایک دم ایک نمایاں تبدیلی آ جاتی تھی۔ تو اس میں ایک دفعہ جب میں فیصل آباد جاب کرتا تھا تو ایک دفعہ ہم دفتر کی ویگن میں 5-7 کولیگس کے ساتھ لاہور آنا ہوا، تو واپسی میں مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، یعنی مغرب کی نماز تو ہو چکی تھی۔ میں نے کہا بھی واپسی میں حضرت صاحب سے ملتے ہوئے پھر چلتے ہیں، وہی نماز بھی پڑھ لیں گے۔ تو جب نماز ہم نے پڑھ لی تو پتہ لگا کہ حضرت صاحب کی طبیعت مزمحل ہے اور وہ اندر آرام فرما رہے ہیں کمرے میں۔ تو ہم نماز کے بعد جب گئے تو صاحب لیٹے ہوئے تھے کروٹ لے کے، حضرت صاحب کروٹ لے کے لیٹے ہوئے تھے، اور میں نے جب سلام کیا تو صاحب نے لیٹے لیٹے ہی جواب دیا، اور میرے ساتھ 5-7 لوگ تھے، وہ بھی میں نے عرض کیا کہ یہ میرے ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں فیصل آباد سے۔ تو صاحب اسی طرح دائیں کروٹ لیٹے ہوئے تھے اور لیٹے لیٹے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آخرت کا ذکر چھڑ گیا بیچ میں باتوں میں۔ تو جب جیسے ہی آخرت کی بات کا ذکر چھڑا، حضرت صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگ گئے، اور بالکل حشاش بشاش ہو کے ایسا لگے کہ جس طرح کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا حضرت صاحب کو۔ تو اتنے وہ خوش ہوتے تھے آخرت کی بات کرتے، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ یعنی کہ جس طرح میں نے آپ سے شاید پہلے ذکر کیا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں جب میرے پاس صاحب تشریف لائے تھے، 7-8 مریدین بھی ساتھ تھے، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی ان دنوں میں، جنوری 1980 کی بات ہے۔ تو صاحب نے ناشتے کے بعد فرمایا تھا کہ چھوٹا منہ ہے اور بڑی بات ہے، میں کیا عرض کروں کہ میں اللہ میں ہوں، اللہ مجھ میں، میں اللہ میں ہوں، اللہ مجھ میں ہے۔ تو گویا یعنی آس پاس نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ اللہ نظر آتا تھا ان کو، اور اپنی طرف متوجہ ہوتے تھے جب بھی اللہ نظر آتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کیفیت میں جب بندہ ہو تو وہ جیسی اللہ کی کوئی بات کرے گا تو وہ ایک دم گویا ان کے مطلب کی بات ہو گئی، تو ایک دم خوش ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح جب ہم فیصل آباد میں رہتے تھے تو ایک دفعہ ہمیں خیال آیا کہ ہم چاہیے کہ کلمہ شریف، حضرت صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا ہمارے چچا کے وصال کے موقع پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ 70,000 دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیں کسی کے لیے تو اس کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہوا۔ ہاں جی، جس کے لیے بھی آپ پڑھیں
اور آپ میں آپ کے لیے پڑھ دوں بخش دوں آپ کو تو آپ کے لیے باعث بخشش ہے. تو یہ بات میں نے اپنے دوستوں سے جب کی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کلمہ شریف پڑھا کریں گے. اور ہم نے 10-12 دوست تھے, ہم نے آپس میں تسبیح بانٹ لی اور اس طرح کر لیا کہ ایک ہفتے میں ہم 70,000 پڑھ لیا کر. اور وہ پھر ہم نے کہا اس کی قرآن اندازی ہو جائے کرے گی تو جس کے نام نکلے گا اس کو بخش دیا کرے. اور پہلی دفعہ کی قرآن اندازی اب کر لیتے ہیں اور پھر اگلی دفعہ کی اگلے ہفتے کر لیا کریں گے تاکہ اگلے کو جس کو بخشا جانا ہے اس کو پتہ ہوگا. اور پھر وہ اس کے گھر میں ہی بیٹھ کے پھر وہ اہتمام کرے گا چائے پانی کا, تو ہم سب جو تسبیح والے لوگ وہیں بیٹھیں گے. اور اس طرح کا ہم نے سلسلہ شروع کیا. تو وہ پھر ہم حضرت صاحب کے پاس میں گیا جب لاہور, تو مجھے خیال آیا کہ یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے, مگر حضرت صاحب سے تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا تھا اس بات کا, تو مجھے چاہیے تھا میں پہلے پوچھ لیتا تو بہتر تھا. تو میں نے پھر یہ حضرت صاحب سے جب ذکر کیا نا کہ جی اس طرح ہم نے شروع کیا ہے, تو آپ سے میں نے پوچھا نہیں تھا, میں نے کہا آپ سے میں پوچھ لوں. تو حضرت صاحب نے جو اپروول دی اس بات کی وہ اتنی خوبصورت انداز میں دی. حضرت صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس گروپ میں مجھے بھی شامل فرما لیتے. تو یہ تائید اس طرح فرمائے اس کے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو یہ بات پھر یہ تو بات جب کی تھی, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ بات ہوگی 1987 کی شاید ہو, 87-88 کے ان دنوں کی بات تھی. تو اب یہ آج سے کوئی ایک سال پہلے یا 4 سال پہلے, سالوں کا تو پتہ ہی نہیں لگتا آج کل. تو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ یہی 70,000 والی تسبیح جو ہے یہ دوبارہ شروع کی جائے. اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے تو لوگوں کو پوچھ لیا جائے کہ یہ ہم کر رہے ہیں, کون کون شامل ہوگا, اور اسی طرح بانٹ کے تو پھر ایک دوسرے کو بخشی جائے. اور اس میں شروع کرنے کی جو بیس تھی وہ یہ بنی کہ سب سے پہلے حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے بھی شامل کر لیں, تو جو پہلی دفعہ جو بخشیں وہ حضرت صاحب کو پیش کر دیں, اور اسی طرح پھر جمال صاحب کو پیش کر دیں گے. تو پھر یہ خیال آیا کہ اسی کے دوران یہ خیال آیا کہ ایک دفعہ پھر بزرگ جو ہیں ہمارے سلسلے کے, اور وہ بزرگ جہاں عقیدت ہے ہم سب کی جنرلی اور میری, ایک دفعہ اللہ والوں کو پیش کر دیا کریں گے, ایک دفعہ اپنوں میں جو پڑھ رہے ہیں ان کی باری. تو یہ سلسلہ میں نے کر لیتے. تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. تو اس طرح جو ہمارے جو تھے, آپ نے جو دیکھا کہ مند اپنے انیس لوگ, مبشر, محفوظ, مبین, تو یہ بھی شامل ہو گئے اس میں. تو میرے بہن بھائی بھی اس میں آ گئے, اور یہ دوست بھی آ گئے اس میں, اور گھر والے بھی اس میں شامل ہو گئے. تو ہم اس طرح کرتے رہے. تو پھر ہم نے بڑے صاحب کو بھی پیش کیا, حضرت میاں صاحب کو بھی پیش کیا, حضرت صاحب کے دادا جان کو بھی, حضرت داتا صاحب کو, حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت مجدد الرسانی رحمۃ اللہ علیہ کو. اس طرح ہم نے
کافی کئی بزرگ جو تھے ان کو پیش کیا، اور میرا رفلی کم و بیش 30-35 یہ ہمارے راؤنڈز ہوئے. تو اس میں میرے جو دوست ہیں کینیڈا والے طارق صاحب، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور وہ سب سے زیادہ وہ پڑھتے تھے. انہوں نے کاؤنٹر لے لیا تھا، اور وہ پھر وہ کہتے تھے کہ میری تو عادت ہی بن گئی جب مچھلی پڑھتا رہتا. پھر وہ جو امریکہ والے دوست ہیں شفیق صاحب، وہ بھی اس میں آ گئے. پھر انہوں نے کہا جی میری بیگم بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں، وہ بھی شامل ہو گئیں. تو وہ یہ سلسلہ کوئی چلتا رہا، یعنی 30-35 کا مطلب ہے کہ 2.5-3 سال وہ چلتا رہا. تو ہم نے مگر اس کی بیس وہی حضرت صاحب کے الفاظ تھے جو حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے بھی شامل کر لیتے. تو اس طرح جب میں پہلی دفعہ اعتکاف میں بیٹھا تھا فیصل آباد میں ہی، وہ تھا 1989 میں بیٹھا تھا پہلی دفعہ. تو پھر جب میں حضرت صاحب کو ملا تو میں نے حضرت صاحب سے عرض کی کہ جی میں اس سال اعتکاف میں بیٹھا تھا. تو صاحب نے فرمایا کہ ہماری تو ساری زندگی اعتکاف ہے، ہماری تو ساری زندگی اعتکاف ہے. وہ بڑا گویا بہت ہی وہ ایک گویا ایک نصیحت بڑی زبردست ہے کہ آپ یہی اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے بندہ پہ کہ اعتکاف تو ہوتا ہے 10 دن کا، تو اس اعتکاف کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے سارے سال کے لیے. وہ کیفیت، وہی صورت. اعتکاف میں احتیاط ہی احتیاط ہوتا ہے، بہت احتیاط ہوتا ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے اور باہر کوئی بات نہیں کر سکتے اور اس طرح کا. تو وہ پھر وہ حضرت صاحب نے فرمایا تو، اور کتنی قیمتی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ساری زندگی گویا بندے کو اعتکاف، وہ اس 10 دن کو تو ٹریننگ یا پریکٹس سیشن سمجھنا چاہیے اس چیز کا کہ ساری زندگی پھر اعتکاف میں رہنے کی بندہ کرے، کوشش کرے. تو اور وہ یہ جتنے بھی میرے تجربے میں ہے کہ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں یہ ابتدا میں مجاہدہ ہوتے ہیں، کوششیں ہوتی ہیں ان میں، بعد میں مشاہدہ بن جاتے ہیں، پھر ان میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہر چیز میں ذکر لے لیں، شروع میں وہ مشکل لگتی ہے، دوائی والی کیفیت ہوتی ہے کہ کڑوی لگتی ہے کیونکہ عادت نہیں ہوتی. اور اس کی زمین، ذکر کی زمین تو ہے نا کہ ذکر وہاں پنپتا ہے جہاں کہ دل میں ذکر ہی ذکر ہو پہلے سے ہی نا. تو ادھر ذکر ڈالیں تو بڑی جلدی پودا ذکر کا، یعنی وہ مزہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں. ذکر میں ہو تو ماحول ذکر کا ہو، اب آپ کے اندر بھی اللہ اللہ ہو. اچھا، اور جب شروع میں کوئی بندہ کرتا ہے اور وہ تو دنیا کا غلبہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ذکر کریں تو بوجھل ہو جاتا ہے، زیادہ کرنے کی کوشش کریں تو دل نہیں کرتا. تو پھر بندے کو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ کر لے، تسبیحات پوری کر لے، مسئلہ لگتا. مگر وہ پیریڈ آف ٹائم اگر آپ نے ذکر کرتے رہے تو پھر وہی آپ کا، اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. اس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، ہم ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو ذکر آپ کا پارٹ آف اینڈ پارسل بن جاتا ہے لائف کا. تو اسی طرح کوئی بھی مال ہیں جتنے بھی نیک، شروع میں وہ کوشش کا ہے ایلیمنٹ، بعد میں وہی کوشش جو ہے وہ مشاہدے کی اور مزے کی اور سکون اور اطمینان کی گویا شکل اختیار کر لیتے. تو ہمارے سلسلے میں نے دیکھا کہ خواب میں بڑی وہ ہوتی ہے، خواب میں تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے خواب، ہمارے میں دیکھا ہے. اور ایسے اور بھی ساروں کے اس طرح بھرے ہوئی کتابیں خواب میں دیکھنے کی بات. سورہ فتح میں
خوابی کا ذکر کیا ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا کر دکھایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ یوسف میں۔ پھر حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھتا تھا قربانی کا۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ معمول ہے کہ وہ خواب میں چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتا رہتا ہے، اشارے دیتا رہتا ہے، بندے کی تربیت ہوتی رہتی۔ تو اسی طرح یہ تھا کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھڑا ہوں، تو قبر مبارک کی میں زیارت کر رہا ہوں۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس پہ لحاف ہیں، لحاف چڑھا ہوا ہے، یعنی سردی والا جو، اور وہ پھر لحاف اس طرح سرکتا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں تو حضرت صاحب اس میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جب لحاف سرکتا ہے اوپر سے تو حضرت صاحب، ہمارے حضرت صاحب کی زیارت ہوتی ہے۔ تو میں نے پھر یہی خواب میں نے حضرت صاحب کو بتایا، جی میں نے اس طرح دیکھا ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا الحمدللہ، اور کوئی چیز نہیں فرمائی، حضرت صاحب نے خالی یہ فرمایا الحمدللہ۔ اور اس طرح جب یہ ہمارا یہ جو میرے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان، جس دن پیدا ہونا تھا انہوں نے، اس رات کو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت صاحب بڑے اس میں ہیں، اس طرح کہ لگے جس طرح کوئی بڑی ہستی کوئی آ رہی ہے، اور مجھے خواب میں اس طرح لگے کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، یا پھر شاید بڑے حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر اسی دوران ایک بزرگ سٹک پکڑی، وہ وہاں سے گزرے بھی، وہاں سے جن کو میں نہیں پہچانتا تھا، لیکن وہ وہاں سے گزرے بھی ایسے۔ تو میں نے پھر اگلے روز حضرت صاحب سے جب میں بتانے بھی گیا کہ اللہ میں نے بیٹا دیا ہے، میں نے خواب میں اس طرح دیکھا تھا، تو مجھے یہ تھا، لگتا تھا جس طرح بڑے صاحب کی تشریف آوری ہے، اور آپ بڑے مستعد ہیں، اور ان کو دیکھنے کے لیے یا ریسیو کرنے کے لیے۔ تو جب بھی حضرت صاحب نے بغیر کوئی تفصیل پوچھے یا بات کیے یہی فرمایا تھا کہ الحمدللہ۔ تو اسی طرح حضرت صاحب نے ایک دفعہ میں جب گیا حضرت صاحب کے پاس، تو صاحبزاد صاحب جو تھے نا سرگودا والے، خالد سیف اللہ صاحب، وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور کہیں جا رہے تھے۔ جب میں پہنچا تو میں نے پھر جب ذکر کیا، میں نے کہا جی ماشاءاللہ صاحبزاد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو صاحب نے فرمایا کہ جس روز انہوں نے آنا ہوتا ہے لاہور، اس روز رات کو مجھے حضرت صاحب کی، یعنی بڑے صاحب کی زیارت ہو جاتی۔ اور یہ فرما کے پھر حضرت صاحب نے فرمایا اپنے مخصوص مسکراہٹ والے لہجے میں کہ یہ ایک راز تھا جو میں نے آج آپ کو بتا دیا۔ تو اسی طرح جب میں نے پہلی دفعہ سلسبیل میں آرٹیکل لکھا، صاحبزاد جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر، انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ حضرت صاحب کے بارے میں کچھ لکھیں، تو میں نے حضرت صاحب کے عنوان سے لکھا۔ غالباً اپریل 1997 کے سلسبیل میں غالباً وہ چھپا تھا۔ تو جب وہ میں نے لکھا اور وہ چھپا سلسبیل میں، تو حضرت صاحب کی مجھے زیارت ہوئی، اور حضرت صاحب
وہ بڑے خوش ہو کے حضرت صاحب نے مجھے گلے سے لگایا اس کے لکھنے کے بعد. تو وہ گویا اس آرٹیکل کی قبولیت تھی گویا میرے لیے. تو اس طرح جب میں خوابی کی بات چھڑی تو وہ میں اٹلی جب گیا تھا ٹریننگ کے لیے تو مجھے ایک دن خواب میں دیکھا کہ صاحب اپنے ایک مرید کے ساتھ، وہ ڈاکٹر بشیر صاحب مرحوم تھے، ان کے ساتھ پنڈی تشریف لے گئے اور میرے لیے کوئی دوائی ڈھونڈ رہے ہیں. میں بھی ساتھ تھا، میرے لیے کوئی دوائی ڈھونڈ رہے. تو بعد میں پتہ لگا کہ میں بیمار ہو گیا اور مجھے دوائیوں کی ضرورت پڑی اور کافی عرصے وہ پھر میں اس طرح بیمار رہا. تو وہ اشارہ گویا مطلب مجھے مل گیا تھا. تو اور جب میں اٹلی میں ہی تھا تو صاحب ایک دفعہ خواب میں دکھے اور بڑا طویل خواب میں دیکھا میں نے صاحب کو، کافی دیر میرے ساتھ رہے اور یہاں تک کہ وہ اسٹور جس میں ہم جاتے تھے اور وہاں سے بسکٹس اور کوک وغیرہ اس طرح کی چیز لیتے تھے تو ادھر بھی صاحب میرے ساتھ تھے. اور صاحب کو جو میں نے عرض کی کہ جی یہ وہ اسٹور ہے کہ جس میں جدھر سے ہم سودا خریدتے ہیں. تو صاحب مجھے خواب میں فرما رہے ہیں ہاں یہ تو میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، یہ والا اسٹور تو میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا. اور پھر کوکا کولا جیسی لی اور میں نے صاحب کو جیسی کوکا کولا پیش کی تو پھر میری آنکھ کھل گئی جب میں اٹلی میں ہی رہتا تھا. تو پھر اسی طرح ابا جان کو ایک دفعہ میرے بھائی نے ایم بی اے کیا تھا اور یہ پہلی ڈگری آفر ہوئی تھی پنجاب یونیورسٹی سے اور نئی ڈگری تھی جب. تو اب جب جاب کی باری آئی تو وہ نہیں ملتی تھی جاب، یعنی 2-4 مہینے گزر گئے تو بھائی بیچارے بڑے انڈر پریشر رہتے تھے کیونکہ ان کی اپنی پسند تھی یہ ایم بی اے کرنا. تو صاحب ابا جان کو خواب میں زیارت ہوئی. صاحب نے فرمایا کہ آپ خاقان صاحب کے لیے پریشان نہ ہوا کرے، ان کے لیے تو بہت جابز ہیں. اور پھر بالکل اسی طرح ہوا، ان کو گرینلیس بینک میں کریڈٹس مینیجر کی جاب ملی اور وہ بڑی پرائز جاب تھی اس زمانے میں. اور یعنی 75 میں 3,000 روپے اس کی سٹارٹنگ سیلری تھی اور کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ نہیں اتنی زیادہ سیلری میں تو مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ عام جو گریڈ 17 کی جاب تھی وہ 1200-1400 روپے تک کی اس زمانے میں ہوا کرتی. تو وہ صاحب نے دے دیا تھا خواب میں ہی. تو اور اس طرح اور بھی کئی دفعہ کئی واقعے اس طرح ہم نے دیکھے. وہ مثلا جب جمال صاحب نے ارادہ کیا کہ صاحب کا روضہ شریف بنانا چاہیے تو انہوں نے مستری کو بلایا جو صاحب جس سے کام لیا کرتے تھے کہ روضہ شریف ہم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی وقت دیں. تو اس نے کہا جی کہ آپ کل سے شروع کر دیں، یہ تو میری طرف سے کل سے شروع کر دیں آپ. تو جمال صاحب نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ کل سے شروع کر دیں، کل سے آپ آ جائیں. اسی روز رات کو حضرت صاحب مجھے خواب میں دیکھے
اور جمال صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صاحب مسجد میں اندر، اور جہاں روضہ شریف تعمیر ہوا ہے اس طرف دیکھ کر ادھر کچھ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اور صاحب ڈائریکشن دے رہے تھے وہاں سے. تو میری جب آنکھ کھلی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ روضہ شریف کی وہ کرنی چاہیے ہمیں کنسٹرکشن شروع. تو میں نے کہا جمال صاحب کو میں یہ بات بتاتا ہوں. تو میں نے پھر جمال صاحب کو ٹیلی فون کر کے بتایا کہ جی اس طرح میں نے رات خواب دیکھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو مستری کو رات کل ہی کہا ہے کہ آج سے شروع کر دے. اور جب میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ پھر میں 5,000 روپے میں اس سلسلے میں آپ کو بھیج رہا ہوں. پھر یہ 94 کی بات ہے. تو میں کہا جی میں 5,000 روپے بھیج رہا ہوں تو آپ وہ پھر شروع کروا دیجئے. تو جمال صاحب نے فرمایا کہ میں نے مستری کو بلا تو لیا تھا آج، مگر پیسے میرے پاس نہیں تھے. تو وہی پھر وہ جو ہمارے 5,000 روپے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے کام شروع کروا دیا. اور وہ خواب میں یعنی حضرت صاحب نے خود آ کے فرمایا اور اس طریقے سے. اور پھر یہ روضہ شریف بنتا گیا اور لوگ بھی اس میں شامل ہوتے گئے. پھر میں نے عرس مبارک کا جو موقع آیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ بڑا فرنشڈ مطلب بڑا زبردست فنشڈ فارم میں روضہ شریف ہے، اور لائٹیں جل رہی ہیں، فانوس چل رہے ہیں، بڑا کمکمایا. اور حافظ صاحب کو بھی دیکھا، سعودی عرب والے جو ہمارے پیر بھائی ہیں ان کو بھی دیکھا، وہ بھی ہیں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جماعت صاحب سے میں نے ذکر کیا کہ اس طرح میں نے دیکھا ہے کمپلیٹ. تو جماعت صاحب نے فرمایا میں ایک بڑا اچھا قسم کا فانوس میں نے پسند کیا ہوا ہے، تو وہ اس پہ لگائیں گے. اور وہی بالکل جس طرح آج کل روضہ شریف بنا ہوا ہے نا، اندر سے آپ نے دیکھا ہوا ہے، اور باہر سے بھی ایک بڑی اچھی اس کی گویا ہے شکل صورت. اسی طریقے سے مجھے دکھایا گیا کہ اسی طرح ہے. اور وہ پھر فنیشنگ میں اللہ کی حکمت کے میرے دل میں آیا کہ میں اپنے جو قریبی دوست ساتھی ہے انکلوڈنگ جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب تھے، وہ بھی صاحب کی زیارت انہوں نے کی ہوئی تھی میری شادی کے موقع پہ اور عقیدت رکھتے تھے. تو ہم کو جمع کر کے مجھے یاد پڑتا ہے 40-45 ہزار روپے جمال صاحب کو جب پیش کیے تو انہوں نے فرمایا بس تقریباً اتنا ہی مجھے چاہیے تھے، باقی تو میرا کام ہو گیا تھا. تو وہ خواب میں مختلف واقعات آتے رہے صاحب. تو اگلی دفعہ میں انشاءاللہ پھر اور کریں گے. اب مغرب کا وقت قریب ہو گیا تو پھر اور باتیں انشاءاللہ جو دل میں آئیں گی وہ پھر ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، دین میں، دنیا میں، آخرت میں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین.